نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة صدق الله مولانا العظیم۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، البتہ تحقیق بے شک ہم نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو زندگی ہے اسے اسوہ حسنہ بنا دیا ہے، بے مثال نمونہ بنا دیا، اسے خوبصورت ترین نمونہ بنا دیا ہے۔ تو آقا علیہ السلام کی جو حیات مبارکہ ہے وہ ایک ایسا حسین اور ایسا زبردست اور ایسا پیارا نمونہ ہے، نہ صرف یہ کہ مسلمانوں کے لیے بلکہ مسلمانوں کے علاوہ پوری انسانیت کے لیے اتنا خوبصورت نمونہ ہے کہ جو بھی اس کو فالو کرے گا، جو بھی اسے کاپی کرے گا یا پھر جو بھی اس نمونے پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کرے گا یقیناً وہ کامیاب ہوگا۔ جو اسلام نے آقا علیہ السلام کا ہمیں نمونہ دیا اس میں سے ایک واضح مثال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حسن اخلاق کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اخلاق حسنہ کے مالک تھے، جیسا کہ قرآن مقدس نے بھی بیان فرمایا، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ اخلاق عظیم پر پیدا کیے گئے، اخلاق عظیم دے کر بھجوائے گئے۔ اور اگر اخلاق میں بہت ساری باتیں آتی ہیں، آپ یوں کہہ لیں کہ آدھا دین ہی یا آدھے سے زیادہ دین ہی اخلاقیات پر مبنی ہے، اور اس میں سے ایک آپ کی اچھی بات بھی ہے، آپ کا حسن اخلاق بھی ہے، آپ کے چہرے پر تبسم بھی ہے، آپ کی خوبصورت سمائل بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ایسے لمحات ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں مرتبہ آئے ہیں کہ جب انہوں نے سمائل کی، جب وہ کسی سے ملے تو مسکرا کر، جب کسی سے ملے تو سمائل کر کے، تبسم فرما کر، ان کے مبارک لبھائے مبارکہ پر تبسم ہوا کرتا تھا۔ آج ہمارا مسلمان، ہمیں چاہیے کہ ہم بھی تبسم کے پیکر بن جائیں اور ہم بھی اپنے چہرے پر سمائل رکھا کریں، ہم اپنے چہروں پر خوشی رکھا کریں۔ یہ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں ہمیشہ خوبصورتی والی سمائل عطا فرمائی ہے، اور یہ ان کی سنت ہے، ایک مسلمان کے لیے یہ ثواب کا باعث بھی ہے۔ مگر آپ کو پتہ ہے کہ آج دنیا کے جو مغربی محققین اور ریسرچرز ہیں وہ باقاعدہ ان پر انہوں نے کتابیں لکھی کہ اگر آپ بلا وجہ بھی یعنی خوش رہنا چاہتے ہیں تو بلا وجہ ہنسا کریں، اگر آپ خوش رہنا چاہتے ہیں تو اپنے آپ وہ باقاعدہ ہنسی کی پریکٹس کرواتے ہیں، وہ باقاعدہ سمائل کرنے کی پریکٹس کرواتے ہیں کہ اس سے انسان کو خوشی ملتی ہے۔ عام لوگ یعنی دو اسلام سے دور ہیں، وہ اسلام پر عمل پیرا نظر آ رہے ہیں، گو کہ انہیں پتہ ہے یا نہیں کہ یہ اسلام کا ایک جزو لازم ہے حسن اخلاق، مگر ان کی ریسرچ یہ ہے انگریزوں کی اور پھر مغربی محققین اور ڈاکٹرز اور سائنٹسٹ جو ہیں ان کی، کہ چہرے پر مسکراہٹ رکھنے کی برکت یہ ہے کہ انسان غم زدہ نہیں رہتا، انسان خوشی کے اندر آہستہ آہستہ ڈھلتا چلا جاتا ہے۔ اس ریسرچ کو ایک طرف رکھ دیں، دوسری طرف اسوہ حسنہ کو رکھ دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب بھی کسی کو ملتے تو آپ کے رخ انور پر مسکراہٹ ہوتی، اور اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہے، آقا علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جس شخص نے کسی دوسرے مسلمان بھائی کو ملتے وقت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا اور اس کے چہرے پر سمائل تھی تو جدا ہونے سے پہلے ان کے سارے صغیرہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ حسن اخلاق میں سے ایک یہ بھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ الصحیح البخاری کی روایت ہے، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص بیمار تھا تو بیمار کی تیمارداری کرنے کے لیے کوئی مسلمان بھائی یا بہن اس کے پاس تیمارداری کے لیے چلا گیا، اس کا حال پوچھنے چلا گیا، تو جب وہ جوں وہ چل رہا ہے، وہ زمین پر چل رہا ہے، وہ زمین کے گلیوں بازاروں میں چل رہا ہے، مگر آپ جانتے ہیں کہ وہ انسان عظیم کتنا ہے، آپ جانتے ہیں وہ انسان اللہ کی بارگاہ میں مقبول کتنا ہے، مقبول بارگاہ ربوبیت کتنا ہے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ انسان چلتا تو زمین پر ہے مگر اس کا زمین پر چلنا گویا کہ وہ جنت میں چل رہا ہے، اور فرمایا جب تک بیمار کے پاس بیٹھا رہا تب تک اللہ کے فرشتے اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھتے رہتے ہیں، حتیٰ کہ وہ واپس لوٹا
گھر واپس پلٹنے تک اللہ تعالیٰ اسے نیکیوں کا پیکر بناتا رہتا ہے، اور وہ اس کا بیٹھنا بھی جنت میں، اس کا جانا بھی جنت میں، اس کا آنا بھی جنت میں، قدم قدم پر جنت اللہ تعالیٰ اس کے نام اعمال میں لکھ دیتا ہے اور اسے ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہ بھی حسن اخلاق کی ایک مثال ہے۔ آج ہم بڑے شہروں میں رہ کر، آج ہم بڑے بزنس مین ہو کر، آج ہم بڑے پڑھے لکھے ہو کر، آج ہم بڑے فیمس پرسنالٹی ہو کر، آج ہم بہت عظیم انسان بن گئے، مگر ہمارے اندر سے اخلاق آہستہ آہستہ ختم ہوتا چلا جا رہا ہے، جو کہ غلط ہے۔ ہمیں اپنے ہمسائے تک کا نہیں پتہ ہوتا۔ بگ سٹیز میں چلے جائیں اور دنیا کے ورلڈ کے ڈیفرنٹ کنٹریز میں چلے جائیں، وہاں پر محلے دار ایک دوسرے کو نہیں جانتے، ایون دین نیچے والے اوپر والے پورشن میں رہنے والے لوگوں کو نہیں جانتے۔ ان کے دکھ سکھ میں شریک ہونا تو بڑی بات کی بات ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ کا ہمسایہ بھی اس کا آپ پر حق ہے، اور حق کہاں تک ہے؟ آپ کی رائٹ سائڈ پر 40 گھر ہمسائے کے ہیں، اور ان سب پر آپ کا حق ہے، اور ان سب کا آپ پر بھی حق ہے۔ اور اسی طرح لیفٹ میں 40 گھرانے ایسے ہیں کہ ان سب کا آپ پر اور آپ کا ان پر حق ہے، اور حق یہ ہے کہ ان کے حال پوچھیں، ان کا دکھ سکھ میں ساتھی بنیں، ان کے بیماری میں تیمارداری کریں، ان کے پریشانی میں پریشانی بٹائیں، اور ان کے دست و بازو بنیں، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ مسلمان ایک دیوار کی طرح ہے۔ حسن اخلاق کی ایک اور مثال ہے، مسلمان دیوار کی طرح ہے، جیسے ایک دیوار کی، ایک خوبصورت بلڈنگ کی جو اینٹیں ہیں ایک دوسرے کے اندر لگ کے پھر وہ دیوار مضبوط ہوتی ہے۔ آقا علیہ السلام شاہ فرمایا، ایک مسلمان ایک دیوار، دوسرا اینٹ، پھر تیسری اینٹ، پھر چوتھی اینٹ، اینٹوں کی سی مثالیں دی۔ تو اسلام کی جو بقا ہے، جو اسلام کی بلڈنگ ہے، وہ اس انداز سے محبت پر ہے، حسن اخلاق پر ہے، ایک دوسرے کی کیئر کرنے پر ہے، ایک دوسرے کا خیال کرنے پر ہے۔ ہمیں چاہیے اپنے مسلمان بھائی اور بہنوں کے ساتھ دکھ سکھ میں ساتھ دیں، ان کا ساتھ نبھائیں، اور ان کے دکھ سکھ میں سانجھے بنیں، تاکہ اسلام اور مضبوط ہو اور دونوں جہانوں میں ہمیں عزتیں بھی ملیں، اخلاق حسنہ پر عمل بھی ہو جائے۔ جزاکم اللہ تعالی وما علینا الا البلاغ۔ ایمان کی کرن، ہدایت کی شمع، وصال اردو۔